اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 کو دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ بے شک ہم نے اتاری تیری طرف سچی کتاب کہ تو انصاف کرے لوگوں میں جو کچھ سمجھا دے تجھ کو اللہ، اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ اس آیت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص تھا طعمہ بن عبیرق۔ اس نے اپنے ہمسایہ قدادہ بن نعمان کی ذرا چرائی تھی۔ بشیر نام تھا اس کا، کنیت ابو طعمہ تھی، اور بشیر اپنے بھائیوں میں سب سے بدتر تھا۔ یہ منافق تھا اور مسلمانوں کی حجب کر کے وہ شیر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا۔ یہ فاقہ زدہ غریب لوگ تھے اور رفاعہ بن زید کے ہمسائے بھی تھے۔ ایک مرتبہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر آیا تو رفاعہ نے، یعنی جو کہ ہمسایہ تھا، اس نے میدے کی ایک بوری خرید لی۔ مدینے کے لوگ آٹا کھاتے تھے اور میدہ گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال لیا جاتا تھا۔ رفاعہ نے وہ میدہ اپنے اسلحے کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ عبیرق کے بیٹوں نے اسٹور میں نقب لگائی، چوری کی، اور میدہ اور اسلحہ چرا لیا۔ صبح ہوئی تو رفاعہ نے اپنے بھتیجے قتادہ کو نقب زنی کی واردات کے بارے میں بتایا کہ دکان پہ یا اسٹور میں چوری ہو گئی ہے۔ تفتیش کی قتادہ نے تو پتہ چلا کہ کل رات کو عبیرق کے بیٹوں نے اپنے گھر آگ جلائی تھی اور کھانا تیار کیا تھا۔ شاید انہوں نے رفاعہ کے میدے سے ہی کھانا تیار کر لیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا کہ تفتیش کرنے کے لیے اصل میں جس بوری میں وہ میدہ تھا، انہیں پتہ تھا مالک کو کہ بوری میں سوراخ تھا، تو اس میں سے میدہ جہاں بھی لے کے گیا چور، اس میں سے گر رہا ہوگا۔ جب طعمہ سے پوچھا گیا، اس پہ شک کیا گیا، تو وہ تو مکر گیا اور قسم بھی کھا گیا جھوٹی۔ بوری پھٹی ہوئی تھی نا، اور آٹا اس میں سے گرتا جا رہا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے۔ اس کی تلاشی لینے سے تو نہ بوری ملی نہ ذرا ملی، تو یہودی کے مکان تک پہنچ گئے اور پھر وہاں پر بوری پائی گئی۔ یہودی نے بتایا طعمہ یہ بوری اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی کہ ہاں طعمہ جو ہے، جو کہ بنی ظفر کا رہنے والا، اس نے یہ آٹا اس کے پاس رکھوایا، اس کے اندر ذرا بھی تھی۔ تو طعمہ چاہ رہا تھا کہ اب میں بچ جاؤں اور یہ یہودی پر سارا الزام آ جائے۔ جب یہودی کے بیٹوں کا راز فاش ہو گیا تو چوری کا اسلحہ ایک یہودی کے گھر سے نکل بھی آیا، تو اب اس قبیلے کے لوگوں نے، یہودی کے قبیلے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ اس نے ہم پر چوری کا الزام لگایا ہے، جبکہ ہم ایماندار لوگ ہیں، عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے یہ طے کیا، طعمہ اور اس کے خاندان والوں نے، کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ یہود کی بات کا اظہار جو ہے نا نہیں اس کو سچ مانیں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس بات سے قطعاً لا علمی ظاہر کر دی اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھ کر قریب تھا کہ آپ اس انصاری چور کو بری کر دیتے اور یہودی کے حق میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرما دیتے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے اترنے سے طعمہ اور اس کے چیلے جو تھے وہ بہت مایوس ہو گئے۔
اللہ پاک نے اس الزام کی حقیقت کو کھول دیا اس آیت کے ذریعے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جرم تو بنو ابی رق کا تھا اور مجرم یہودی کو بنا دیا گیا، کیسے ہیں یہ مسلمان اور یہ کیسے ہیں ان کے نبی کہ ایسا فیصلہ کر دیا، کیوں کہ وہ اپنا نہیں تھا اس لیے اس پر الزام لگا دیا۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر دھبا لگ سکتا تھا اور اللہ کو یہ کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔ آیت کا پہلا حصہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر یہ آیات نازل ہوئیں، وہ حق ہے، اس میں کوئی بات بھی غیر مناسب ہو ہی نہیں سکتی قرآن پاک میں، اور جو نبی آتا ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، اس سے غدر اور خیانت کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ اس کے منصب کے خلاف ہیں اور اس کے مذہب کی توہین ہے، اور نہ ہی وہ کبھی کسی جھوٹے آدمی کا یا گروہ کا حامی ہوگا۔ تو اس آیت میں اس واقعے کے نتیجے میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جو عدل اور انصاف کے اصولوں میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1، جج غیر جانبدار ہو، نمبر 2، کتاب اور سنت کے مطابق فیصلہ کرے، نمبر 3، وکیل ہو یا رشتہ دار مجرم کی حمایت سے اجتناب کرے، نمبر 4، شہادتیں درست ہوں۔ یہ 4 باتیں، اس کے بغیر معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرما رہا ہے فیصلہ انصاف سے کرنا چاہیے، سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں، پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، پھر تیسرا المائدہ ہی صورت ہے اور 44 آیت، اللہ کا حکم نافذ کرنے والے کافر ہیں، نمبر 4 اس کی دلیل کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45، پھر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق ہیں، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک فریق اگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو اور وہ حق پر بھی ہو تو اس کی حمایت کی جائے گی، مسلمان کی حمایت اس کے سامنے نہیں کی جائے گی، یعنی ہر حال میں حق کو دیکھا جائے گا۔ تو اے نبی، آپ بھی حق لے کر آئے ہیں اور لوگوں کے درمیان اسی حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، سچی کتاب۔ تو آپ نے کبھی بھی اس طرح کے گروہ کا ساتھ نہیں دینا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنائے اور دغا بازوں اور جھگڑنے والوں کا ساتھ دینے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔